السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ گزشتہ کئی بلین سالوں کے دوران ہماری زمین سے بہت سے ایسٹرائڈز ٹکرائے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین سے ایک سیارہ بھی ٹکرا چکا ہے؟ گزشتہ کچھ بلین سالوں کے دوران ہماری زمین کئی بار مکمل طور پر منجمد بھی ہوئی ہے، لیکن حیران کن طور پر زمین اس سب میں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہی۔ اگر ہمیں ہماری زمین کی تاریخ کو جاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت پہلے سے شروع کرنا ہوگا۔ آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے انٹرسٹیلر گیسز اور گرد و غبار کے بادلوں میں سے ہمارے سولر سسٹم کے بننے کا آغاز ہوا۔ گرد و غبار کے اس بادل نے اپنے آپ میں کولیپس کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بادل نے مادے کی گھومنے والی ڈسک کی شکل اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ اس ڈسک کا ٹیمپریچر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ہائیڈروجن گیس نے ہیلیم گیس میں فیوز ہونا شروع کر دیا۔ مختصراً اس طرح ہمارے سورج اور بیبی ارتھ کی پیدائش ہوئی۔ سورج کے بننے کے بعد اس ڈسک کے آخری حصوں میں موجود مادے نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ مادے کا اس طرح جڑنا دراصل سولر سسٹم میں موجود باقی سیاروں اور چاند کے پیدا ہونے کا سبب بنا۔ مادے کے یہ حصے سائز میں مزید بڑھنے کے ساتھ ساتھ گول ہوتے چلے گئے۔ مادے کے وہ حصے جو سولر سسٹم کے ٹھنڈے حصوں میں اکٹھے ہوئے تھے، دراصل پانی، برف یا گیس کی شکل میں تھے۔ سورج کے قریب موجود پتھریلے مادے انر پلانٹس کے بننے کا سبب بنے۔ ان سیاروں میں مریخ اور زمین شامل ہیں۔ ابتدائی طور پر ہماری زمین بہت زیادہ ایکٹیو تھی۔ اس کی وجہ یہاں موجود آتش فشاں تھے۔ ان آتش فشاں پہاڑوں سے ہائیڈروجن سلفائڈ، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسوں کا اخراج ہو رہا تھا۔ یہی وہ گیسیں تھیں جنہوں نے ہماری زمین کے ابتدائی ایٹماسفیئر کو جنم دیا۔ اس وقت زمین سے بہت سے اسٹرائڈ اور کومیٹس ٹکرایا کرتے تھے۔ پھر اچانک زمین کو ایک عجیب و غریب ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سیارہ تھیا تھا جو نوجوان زمین سے ٹکرایا۔ اس سیارے کا سائز مریخ جتنا تھا۔ اس ٹکراؤ نے مادے کے بہت بڑے بڑے ٹکڑوں کو زمین کے ایٹماسفیئر میں پھیلا دیا۔ مادے کے ان ٹکڑوں کو گریوٹی نے اکٹھا کر کے ایک سفیر کی شکل دے دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سفیر کیا تھا؟ یہ سفیر دراصل چاند تھا۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ چاند کبھی زمین کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن تھیا پلانٹ کے ٹکرانے کے بعد زمین سے الگ ہو گیا۔ اس وقت زمین پر کوئی سمندر موجود نہ تھا۔ زمین پر پانی، گیس اور بخارات کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی وجہ زمین کا درجہ حرارت تھا۔ آج سے تقریباً 3.8 بلین سال پہلے ہماری زمین کا درجہ حرارت قدرے کم ہو چکا تھا، جس کی بدولت زمین پر گیس کی صورت موجود پانی کنڈنسیشن کے عمل سے گزر کر مائع شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پانی کے مائع حالت میں آتے ہی پوری زمین پر سب سے پہلا سمندر وجود میں آیا۔ اس سمندر کا پھیلاؤ تقریباً پوری زمین پر تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے آغاز کے لیے سب سے بنیادی اکائی پانی کو مانا جاتا ہے۔ چونکہ ساری زمین پر پانی ہی پانی موجود تھا، اس لیے آج سے تقریباً 3.7 بلین سال پہلے پانی میں زندگی کا آغاز ہوا۔ زمین پر وجود پانے والی زندگی کی ابتدائی صورت ایسے آرگینزمز تھے جنہیں مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن مائکرو آرگینزمز کے پیدا ہونے کے 1 بلین سال بعد، یعنی آج سے تقریباً 2.7 بلین سال پہلے، ان میں سے کچھ آرگینزمز نے زمین کی تقدیر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ زیادہ وقت زمین سمندری دنیا نہیں رہی، کیونکہ آج سے 3.3 بلین سال پہلے سمندروں میں سے ابتدائی براعظم ابھرے۔ سائنسدان ان براعظموں کو کریٹنز کا نام دیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندروں سے اور زیادہ زمین باہر نکلی۔ زمین کے مختلف ٹکڑوں نے مل کر پہلے سپر کانٹیننٹ کو جنم دیا۔ پہلا سپر کانٹیننٹ دراصل والبارا تھا، لیکن یہ کہنے کو ہی سپر کانٹیننٹ تھا کیونکہ اس کا رقبہ براعظم آسٹریلیا سے بھی کم تھا۔ آج سے تقریباً 2.4 بلین سال پہلے سائنو بیکٹیریا ارتقاء کے عوامل سے گزرا۔ سائنو بیکٹیریا کو زمین کا پہلا فوٹو سینتھسائزر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس بیکٹیریا کی بدولت سمندروں میں آکسیجن بننے کے عمل کا آغاز ہوا۔ اس آکسیجن نے ایٹماسفیئر میں شامل ہو کر اسے رہنے کے قابل بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آکسیجن کے بننے کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول کم ہوا، جس کی بدولت زمین پر موجود پانی جمنے لگا اور زمین پر پہلی آئس ایج کا آغاز ہوا۔
آج سے تقریباً 1.1 بلین سال پہلے براعظموں نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ زمین کا بدلتا ہوا ایٹماسفیئر تھا۔ زمین کے یہ ٹکڑے کئی بار ایک دوسرے سے الگ ہو کر پھر سے جڑے اور نئے سپر کانٹیننٹس کو جنم دیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر روڈینیا سپر کانٹیننٹ ہے۔ یہ براعظم صحیح معنوں میں ایک عظیم براعظم تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ زمین پر بننے والا اب تک کا سب سے بڑا براعظم ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت زمین پر موجود زندگی کیسی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت زمین پر موجود زندگی کافی پیچیدہ شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ عظیم براعظم روڈینیا مختلف حصوں میں ٹوٹا۔ اس کے بعد خشکی کے ان ٹکڑوں نے مل کر ایک اور سپر کانٹیننٹ کو جنم دیا۔ اس کا نام پینوشیا تھا۔ پھر آج سے تقریباً 540 سے 485 ملین سال پہلے زمین پر الگ طرح کی زندگی ارتقاء کے عمل سے گزری۔ زمین کے اس دور کو کیمبرین ایکسپلوژن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ جانور جو اس دور میں ارتقاء کے عمل سے گزرے، ان کے جسم کے حصے کافی زیادہ سخت تھے، جیسا کہ شیلز یا سپائنز وغیرہ۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر ایلین کی طرح کے ٹرائلوبائٹس ہیں۔ آج سے قریباً 440 ملین سال پہلے کلائمیٹ حیران کن حد تک بدلا۔ اس کے ساتھ ہی سمندروں کے درجہ حرارت میں بھی ڈرامائی بدلاؤ آئے۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے زمین کو پہلی بار میس ایکسٹنکشن کا سامنا ہوا۔ اس میس ایکسٹنکشن کو آرڈوویشین سیلورین ایکسٹنکشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس ایکسٹنکشن کے دوران زمین پر پھیلتی ہوئی زندگی کا زیادہ تر حصہ ختم ہو گیا، لیکن شاید آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان میں سے بہت سی اقسام کی زندگی کا اختتام زمین پر موجودہ ایکو سسٹم کے آغاز کا سبب بنا۔ آج سے تقریباً 420 سے 350 ملین سال پہلے زمین کی مٹی سے پہلے پودے نے جنم لیا۔ یہی وہ دور تھا جب سمندروں میں موجود جانوروں میں سے کچھ نے خشکی کی طرف ہجرت کی۔ آج سے 250 ملین سال پہلے زمین پر آخری سپر کانٹیننٹ موجود تھا۔ اس سپر کانٹیننٹ کو پینجیا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب زمین پر تاریخ کی سب سے بڑی معدومیت ہوئی۔ اس معدومیت کو دی گریٹ ڈائنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج اور گلوبل وارمنگ کو ٹھہرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر موجود 90% زندگی موت کا شکار ہو گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس معدومیت نے نئے جانوروں کے ارتقاء پذیر ہونے کے لیے راستے ہموار کیے۔ تقریباً 240 سے 230 ملین سال پہلے ڈائناسورز منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنی پیدائش سے 150 ملین سال بعد تک زمین پر راج کیا۔ اس وقت زمین پر تاریخ کا سب سے بڑا جانور موجود تھا۔ یہ جانور سوروپوڈ ارجنٹائنوسورس کہلاتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب زمین تاریخ کے سب سے بڑے شکاریوں سے بھری پڑی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ٹی ریکس ڈائناسورس کی، جنہیں تاریخ کا سب سے بے رحم شکاری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی دور میں پینجیا براعظم ٹوٹا اور وہ سبھی براعظم وجود میں آئے جو آج ہماری زمین پر موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 66 ملین سال پہلے زمین سے ایک ایسٹرائڈ ٹکرایا۔ اس ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے بہت سا گرد و غبار زمین کے ایٹماسفیئر میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے زمین پر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس ٹکراؤ کے باعث زمین کو بہت بڑے کلائمیٹ چینج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زمین پر موجود ڈائناسورز ناپید ہو گئے۔ ڈائناسورز کے اختتام کے بعد میملز کا آغاز ہوا۔ آج سے 6 ملین سال پہلے آدمی نے زمین پر چلنا شروع کیا۔ اگرچہ یہ اسپیشی 2 پیروں پر چل سکتی تھی، لیکن یہ لوگ 4 پیروں پر چلنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ انسانوں کی اسپیشی کو سیل اینتھروپس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج سے 4 ملین سال پہلے انسانوں نے 2 پیروں پر چلنا شروع کر دیا، اور اس کے 1 ملین سال بعد ہی یعنی آج سے 3 ملین سال پہلے انسانوں نے اپنی حفاظت اور شکار کرنے کے لیے اوزاروں کا استعمال سیکھ لیا۔ آج سے 8 لاکھ سال پہلے انسان نے آگ پر قابو پانا سیکھا۔ اس کے بعد زمین پر موجود انسان نہ صرف کھانے کو پکا کر کھا سکتے تھے بلکہ اپنے آپ کو سردی سے بھی بچا سکتے تھے۔ ان انسانوں کے دماغوں نے مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزرنا جاری رکھا۔ اس وقت انسانوں نے ایک دوسرے اور اپنے ارد گرد موجود دنیا سے تعلق بنانا سیکھا۔ آج سے تقریباً 40 سے 15 ہزار سال پہلے ہومو سیپینز کے علاوہ انسانوں کی باقی سبھی اسپیشیز معدومیت کا شکار ہو گئی۔ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے زمین پر کھیتی باڑی کا آغاز ہوا
تقریباً 250 سال پہلے زمین پر صنعتی انقلاب آیا۔ اس دور میں بہت سے تکنیکی، معاشرتی اور تہذیبی بدلاؤ آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے گاؤں کی جگہ شہروں، جبکہ کھیتوں کی جگہ ملوں نے لے لی۔ اس دوران انسانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی۔ سن 1804 میں زمین پر موجود انسانوں کی آبادی 1 بلین تھی۔ سن 1927 میں یہ آبادی بڑھتے ہوئے 2 بلین ہو گئی۔ اس وقت زمین پر 8 بلین سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ اس وقت زمین پر موجود انسانوں اور زندگی کی دوسری اقسام کو ماحولیاتی بدلاؤ اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ پوری دنیا میں درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ بائیو ڈائیورسٹی میں کمی آ رہی ہے۔ اگر ہم ان حالات پر قابو نہ پا سکے تو ہمیں ایک اور معدومیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔